علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ تفسیر و ترجمہ قرآن کا سلسلہ دروس مستقل آپ ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، تقریباً ہر روز شام کو 4 سے یا 4:30 بجے کے درمیان تک کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ آج اس سلسلے کا 14واں درس ہے۔ سورہ بقرہ ہم نے شروع کیا تھا، اور جیسا کہ کل آیت نمبر 73 تک ہم نے تلاوت کیا، آج آیت نمبر 74 سے انشاءاللہ آیت نمبر 78 تک، اس لیے کہ میری صحیح و کوشش رہتی ہے کہ 15 سے 20 منٹ کے درمیان اس درس کو تمام کیا جائے، تاکہ مومنین کم سے کم وقت میں مختصر تفسیر کے ساتھ ایک اجمالی قرآن مجید کا علم ہم سب کے پاس ہو۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ جیسا کہ سلسلے دروس میں آیات کا تذکرہ ہوا کہ بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ سے مختلف چیزوں کی مانگ کیا، جو گمراہ تھے گمراہ ہو گئے۔ ایک گروہ وہ ہو گیا کہ جنہوں نے گائے کی پوجا شروع کر دی، ایک گروہ جنہوں نے جناب موسیٰ کو مانا بھی، تو اس میں مختلف بہانے مختلف حیلے کرتے رہے۔ پچھلا جو تذکرہ گزرا کہ ایک انسان کا قتل ہو گیا تھا، اب اس کے لیے جناب موسیٰ کے پاس آئے بنی اسرائیل کہ آپ اس مسئلے کو حل کریں، قاتل کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے۔ تو جناب موسیٰ نے حکم خدا سے کہا کہ ایک گائے قتل کرو، ایک گائے ذبح کرو، اور اس کے جسم کے ٹکڑے سے اس مردے کے بدن کو مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ اور یہ معجزہ محقق ہوا، بہت سارے معجزے۔ اب اس گائے میں بھی بنی اسرائیل نے کہا کیسی ہو، اس کا کلر کیسا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، بہرحال مختلف سوالات۔ اب یہ بنی اسرائیل کے لیے خداوند عالم نے یہاں پر ایک مثال پیش کیا کہ جن کے ساتھ اللہ کی اتنی رحمتیں ہیں، جن کے لیے خدا کی طرف سے من و سلوہ آیا، ان کا کیا حال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 74۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، تمام معجزات و کرامات دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں جو یہودی تھے، انہوں نے معجزات جناب موسیٰ دیکھا۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں وہ یہودی جو رسول کے نام پر ہی مدینے میں جمع ہوئے تھے، انہوں نے بھی معجزات دیکھے۔ ثم قست قلوبکم، اے یہودیوں پھر بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ من بعد ذالک، ان سب کے بعد، یہ سب معجزات و کرامات دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، اتنے سخت دل ہو گئے کہ پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، یا سختی میں پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ آگے قرآن مجید اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ کیوں پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس لیے کہ پتھر میں کچھ تو پتھر ایسے ہیں کہ جن کے سینے سے، کہ جن میں سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ،
اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جن میں سے جو پھٹتے ہیں اور اس سے پانی جاری ہوتا ہے. وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر تو ایسے ہیں جو اللہ کے خشیت سے، اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. پتھر جو کہ جمادات میں آتا ہے، اس کی مثال خداوند عالم دے رہا ہے کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. یعنی پتھر کے اندر یہ کمال پایا جاتا ہے کہ پانی جاری کر رہا ہے، پتھر کے اندر اس سختی کے بعد بھی نرمی پائی جاتی ہے. لیکن جو لوگ اللہ کے منکر ہیں، رسول کے منکر ہیں، ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یہ تم جان لو کہ جو کچھ بھی تم انجام دیتے ہو، جو بھی کام کرتے ہو، اللہ جو ہے ہر چیز کا جاننے والا ہے. آگے آیت نمبر 75، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا، آیت نمبر 74، بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اب آیت نمبر 75 دیکھیں. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ. اے مسلمانوں، کیا تم یہ حرص رکھتے ہو، تم یہ چاہتے ہو أَن يُؤْمِنُوا، کہ یہ یہودی بھی ایمان لائیں، تمہارے جیسا یہ بھی ایمان لائیں، مسلمان ہو جائے. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان میں سے تو کچھ وہ ہیں جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں. یعنی کچھ وہ ہیں جو اللہ کے کلام کو سنا، ایمان لائے، دین اسلام کو قبول کیا. یا پھر یہ بھی بعض تفاسیر میں ہے یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ، اور من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر اس میں تبدیلی لاتے ہیں، بدلتے ہیں. من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اس کو الٹ پھر کے بدل کے، اس کو تبدیل کر کے پیش کرتے ہیں. ما عقلوہ، انہوں نے سمجھا اس چیز کو، وہم یعلمون، اس کو جانتے بھی ہیں. یعنی جان بوجھ کر کے اس طرح کی تبدیلی کرتے ہیں. جیسے اسی سورے میں آپ نے کیا پڑھا کہ جب شہر میں داخل ہونے کے لیے کہا تو جناب موسیٰ نے کہا تھا حکم خدا سے کہ شہر میں داخل ہونا تو حتتون کہہ کے داخل ہونا، یعنی مغفرات. لیکن جب شہر میں داخل ہوئے تو کیا کہتے ہوئے داخل ہوئے؟ ہنتتون، یعنی کلام خدا کو انہوں نے یحرفونہ، کلام خدا کو یہ بدل دیتے ہیں. اور بدلنے سے مراد یہاں بعض تفاسیر میں ہے کہ مثلا توریت میں جو لکھا تھا جناب موسیٰ کے صفات، کہ ان کے بال ایسے ہوں گے، چہرے کی یہ شکل ہے، جو بھی علامات توریت میں پیغمبر کی بیان ہوئی تھی اس کو انہوں نے تبدیل کیا. یہاں پہ یہ نہیں مراد ہے، یہ ہے، ایسے نہیں، ایسے ہے. وَهُوَ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، اور سمجھ بوجھ کے، پہچان کر کے، جانتے ہوئے انہوں نے یہ تحریف کیا. یہ ہو گیا آیت نمبر 75. اب آتے ہیں آیت نمبر 76، 76 نمبر. اگر قرآن مجید آپ کے پاس رہے تو توجہ دے اور بہتر ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، مسلمان ہو گئے. یہ حقیقت کو چھپاتے ہیں لوگ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ رسول کے زمانے میں جو یہودی ہیں جب ملتے ہیں مسلمانوں سے، ایمان لانے والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے تھے ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب بعض سے ملاقات کرتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تم وہ باتیں بتا رہے ہو، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ،
جو اللہ نے توریت میں تم کو بتائی ہے وہ باتیں اگر تم بتا رہے ہو رسول کی علامات کے بارے میں، رسول کی پہچان کے بارے میں، اگر وہ باتیں تم بتاؤ گے لَيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، یہ مسلمان تمہارے خلاف احتجاج کریں گے، تمہارے خلاف دلیل بنائیں گے. لہذا یہ جو علامات توریت میں آئی ہیں ان کو نہ بتاؤ. کہ آپس میں یہودی اس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں. البتہ یہ جن یہودیوں کا تذکرہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ تو آئے ہی تھے رسول کے صفات کو سنتے ہوئے کہ فلاں علاقے میں آخری نبی آئے گا، اس جگہ پر آ کر کے قیام پذیر ہوئے. لیکن یہاں آنے کے بعد دنیا طلبی میں عہدہ چھن جانے کے خوف سے، جو مال مل رہے ہیں ان کے رک جانے کے خوف سے، ان کے علماء نے کتاب خدا کو بدل کے پیش کیا اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کیا کہ یہ وہ رسول معاذ اللہ نہیں ہے. اب آیت نمبر 77 پڑھتے ہیں. البتہ ایک حدیث یہاں پر ہے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں کہ کچھ مناظرہ کرنے کچھ لوگ آئے امام کے پاس اور امام نے کہا کہ میرے سامنے ہی مناظرہ کرو. کہا ٹھیک ہے. امام کے صحابہ نے مناظرہ کیا اور علمی مناظرہ جس میں جب کامیابی ہو گئی، فتح یابی ہو گئی اور مد مقابل ہار کر کے چلا گیا تو صاحب نے پوچھا مولا کیسا تھا ہمارا مناظرہ؟ کہا سب ٹھیک تھا لیکن ایک تم لوگوں نے گڑبڑ کر دی، ایک غلط کام کیا. کہا غلط کیا کیا؟ کہا تمہارے مقابل نے فلاں بات حق بات کہی تھی لیکن اس حق بات کو بھی تم نے گھما پھرا کے قبول کیا. جب حق بات ہے تو اس کو فوراً قبول کر لینا چاہیے، چاہے وہ دوست کہے یا دشمن کہے، حق جو ہے ہمیشہ حق ہوتا ہے. لہٰذا امام نے اپنے شاگردوں کو یہ بتایا، ہم کو یہ بتایا، ہمارے لیے درس دیا کہ ہمیشہ حق بات بولنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ جو حق بولے گا وہی انسان کامیاب و کامران ہے. اب آیت نمبر افلا تعقلون، کیا تم اس پہ غور فکر نہیں کرتے؟ یعنی یہ اگر ان کے سامنے وہ صفات بیان کرو گے تو کل تمہارے خلاف مسلمان حجت و دلیل قائم کریں. اولا آیت نمبر 77 اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا تم اتنا بھی نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ما یسرون جو پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے، وما یعلنون اور جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی خدا جانتا ہے. عالم الغیب والشہادہ ہے خدا، خدا کا علم غیب ہے اور یہ علم غیب خدا اپنے اولیاء کو بھی عطا کرتا ہے. جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبۃ الا من ارتضی، کہ خداوند عالم عالم غیب ہے، نہیں عطا کرتا ہے لیکن جس کو چاہے. یعنی خداوند عالم جس کو چاہتا ہے، اصل علم غیب خدا کا ہے، خداوند عالم جس کو چاہے اپنے اولیاء کو علم غیب عطا کرتا ہے. لہذا جناب عیسیٰ فرماتے ہیں اُنبئکم بما تدخرون فی بیوتکم، اپنی قوم والوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں جناب عیسیٰ کیا تم اُنبئکم کیا میں تم کو بتاؤں بما تدخرون فی بیوتکم جو چیزیں تم اپنے گھروں میں چھپائے ہوئے ہو. یعنی یہ قرآن مجید کی آیت اشارہ کر رہی ہے کہ اولیاء خدا کے پاس علم غیب ہوتا ہے، البتہ ان کے پاس وہ علم غیب ہوتا ہے جو خداوند عالم ان کو خاص عنایت کے ساتھ عطا کرتا ہے. اب وقت زیادہ ہو گیا، بس آخری آیت نمبر 78 پیش کروں اور آج کا درس
اسی یہیں پر تمام کرو۔ خداوند عالم وہ ہے ما یسرون و ما یعلنون، سر پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہری، البتہ یہ کہا جا سکتا ہے ظاہری بات بھی جانتا ہے اور پوشیدہ بات بھی جانتا ہے، لیکن خداوند عالم کے لیے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آگے آیت ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اور ان میں ایسے امی ہیں، امی یعنی جاہل، ایسے ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب الا امانیہ، کتاب خدا کو نہیں جانتے ہیں لیکن بس اپنے مقصد کی باتیں ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ جو کچھ بھی ہے صرف ان کے سوچ کی بات ہے، ان کے خیالی باتیں ہیں یہ، ورنہ دین، مذہب، شریعت، دھرم کوئی خیالاتی چیزوں کا نام نہیں ہے، خواب کی چیزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ دلیل اور برہان کا نام ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کو خداوند عالم جاہل کہتا ہے جو کہ خیالی چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ دین کا مذہب یہ مقصد یہ ہے، ہدف یہ ہے، یہ برہان و دلیل کے ساتھ ہو اور اس دین پر عمل کر کے ہم سورگ تک پہنچ سکیں، جنت تک پہنچ سکیں۔